الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین۔ کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب الاستخارہ والمشاورہ، استخارہ اور مشورے کا بیان۔ استخارہ کا لغوی مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، اور مشاورت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں کسی سے رائے طلب کرنا۔ تو استخارہ بنیادی طور پر خالق سے کیا جاتا ہے، اللہ سے کیا جاتا ہے، اور مشورہ انسان آپس میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے۔ اور استخارہ میں بنیادی طور پر کیا ہوتی ہے بات؟ طلب خیر الامرین۔ ایک معاملہ ہے جس میں دو پاسبلٹیز ہیں، دونوں پاسبلٹیز جو ہیں وہ مباح ہیں، دونوں چیزیں جائز ہیں، دونوں چیزیں شر نہیں ہیں، خیر ہیں۔ ان میں سے آپٹ کرنا ہے، اس میں سے آپ کو ایک اختیار کرنا ہے۔ یعنی استخارہ معاذ اللہ حرام اور حلال کے درمیان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور استخارہ جو ہے وہ دو مکروہ چیزوں کے درمیان نہیں ہوگا، بلکہ استخارہ جب بھی کیا جاتا ہے وہ ان معاملات میں کیا جاتا ہے کہ جو مباحات ہیں ان میں کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جو دینی چیزیں ہیں اس میں بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ فرائض وغیرہ کے معاملے میں نہیں استخارہ ہوگا کہ نماز پڑھی جائے نہ پڑھی جائے، زکوٰۃ دینا اچھا ہے یا نہیں دینا اچھا ہے، سود سے بچوں نہ بچوں، ان چیزوں میں استخارہ نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ دینی معاملات ہوتے ہیں جس میں ذرا چیزیں اوپن ہوتی ہیں۔ یعنی مجھے حج پہ جانا ہے تو اب حج جو ہے وہ اس سال چلا جاؤں، ابھی کچھ مسائل ہیں، یا اگلے سال پہ اس کو ڈیفر کر دوں۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مؤقت ہوتی ہیں دینی، یعنی کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی پوری اسکیجولنگ کر دی جاتی ہے، اس میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جس طرح کے معاملات ہیں، حج وغیرہ کے معاملات ہیں، یا عمرہ ہے، ابھی جاؤں، رمضان میں جاؤں، شوال میں جاؤں، شعبان میں جاؤں، کب جاؤں، تو اس معاملے میں آدمی کلیئر نہیں ہے تو اس میں استخارہ کر لے۔ اسی طرح کوئی دینی کام ہے، کوئی دینی خدمت ہے، یعنی آدمی کے پاس جو ہے وہ ڈسپوزیبل اماؤنٹ جو ہوتی ہے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے وہ محدود ہے، اور کئی اس کے سامنے چینلز کھلے ہوئے ہیں، مختلف ادارے ہیں، مختلف مدات ہیں کہ بھئی میں ادھر پیسہ دوں اللہ کی راہ میں یا اس مد میں دوں۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عام طور پہ جیسے میں نے عرض کیا کہ استخارہ کیا جاتا ہے ان معاملات میں جو مباح ہیں، جن کو ہم ایک خاص معنی میں دنیاوی معاملات کہتے ہیں، کہ بھئی میرے پاس کچھ پیسے ہیں، مجھے انویسٹ کرنے ہیں، تو اب میں پراپرٹی میں کروں، فلاں بزنس میں کروں، فلاں میں کروں، فلاں میں کروں۔ کچھ میرے پاس آپشن ہے کہ میں جو ہوں، ایک صاحب ہیں وہ آفر کر رہے ہیں کہ بھائی آپ میرے ساتھ جو ہیں وہ مشارکت کر لیں، پارٹنرشپ کر لیں۔ اب میں کلیئر نہیں ہوں کہ ان کے ساتھ کروں یا نہ کروں۔ بچے بچیوں کے رشتوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ اس میں رشتے کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف آفرز ہیں، تو اب اس میں انسان جو ہے وہ استخارہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے بنیادی طور پہ استخارہ ہے۔ اور مشاورت کیا ہے؟ مشاورت جو ہے وہ مشورہ طلب کرنا، رائے طلب کرنا۔ اور میں پھر عرض کرتا ہوں کہ یہ مشورہ بھی مباحات کے دائرے میں ہوگا، اجتہادی معاملات میں ہوگا، دنیاوی معاملات میں ہوگا۔ دینی معاملات میں جو انسان پر چیزیں فرض اور واجب ہیں وہاں کسی سے مشورے کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور جو چیزیں حرام اور مکروہ ہیں وہاں پر بھی مشورے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وشاورہم فی الامر۔ امام جو ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کا ایک ٹکڑا لے کر آئے ہیں۔ اس آیت کا پیچھے جو کانٹیکسٹ ہے وہ غزوہ احد کی گفتگو چل رہی ہے، اور جیسے کہ معلوم ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب معلوم ہوا کہ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، تو مشاورت کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے اس طرف تھی کہ بھئی بہتر یہ ہے کہ ہم مدینہ میں رہ کر جو ہے وہ دفاع کریں، مقابلہ کریں۔ لیکن کچھ لوگ جو تھے، جو نئے نئے ایمان لائے تھے، کچھ ان میں سے بدر میں نہیں جا سکے تھے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بدر کا معاملہ فجأتاً ہوا تھا۔ بدر کوئی پلان تھوڑی تھی، بدر میں تو اصل میں نکلے تھے قافلے کے پیچھے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملا دیا۔ تو اب ان کو لگا کہ بھئی اب پہلی مرتبہ ہمیں اپنی جو ہے بہادری کے اور اللہ کے لیے اپنی قربانی کے جوہر دکھانے کا موقع مل رہا ہے، تو ہم جو ہے پھر کھلے میدان میں جا کے اور اوپن مقابلہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی رائے کو قبول کیا اور پھر باہر جا کر معاملہ ہوا، اور وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ مختلف اسباب سے اہل ایمان کو ایک بڑا چرکا لگا، بڑا زخم لگا۔ اب اس کانٹیکس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کا بڑا کرم ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ کہیں تند خو ہوتے، آپ کا دل بھی سخت ہوتا، سنگ دل ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو اے نبی آپ ان سے درگزر کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور آپ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے معافی طلب کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں ان سے مشورہ کرتے رہیں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی محسوس ہو کہ بھئی دیکھیں مشورہ کیا گیا تھا، اس کا نتیجہ تو کوئی اتنا اچھا نہیں نکلا دنیاوی اعتبار سے، تو اب اس کو موقوف کر دیا جائے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو آپ کو سجھائے اور جو آپ کی اپنی بصیرت ہے اس کے مطابق معاملہ کیا جائے۔ کہا کہ نہیں، یہ بہرحال گویا ضروری ہے کہ آپ ان کو شریک رکھیں، مشورے میں شریک کریں۔ پھر سورہ شورا کی آیت نمبر 38 کا ایک ٹکڑا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور جو اہل ایمان ہے نا ان کے معاملات آپس کی مشاورت سے چلتے ہیں، اور امام نووی آگے خود اس کی وضاحت کرتے ہیں اَيْ يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ فِيهِ، کہ اپنے اس معاملے میں، دین کے معاملے میں، اور امر حکومت کو بھی کہتے ہیں، مملکت کو بھی کہتے ہیں، سلطنت کو بھی کہتے ہیں، اولو الامر اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے معاملے کی۔ تو کہا کہ ان کے جو معاملات ہیں، اجتماعی معاملات، سیاسی معاملات، وہ مشورے سے چلتے ہیں۔ اب یہ اہم نہیں ہے کہ اس کا عنوان کیا ہے، اس کا عنوان جو ہے وہ خلافت ہے یا ملوکیت ہے یا جمہوریت ہے یا کیا ہے، یہ اہم نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ کیا مشورہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ جیسے جناب پہلے تو منارکی ہوتی تھی، آٹوکریسی ہوتی تھی یا اولیگارکی ہوتی تھی اور چند لوگ قابض ہوتے تھے، اب جو ہے وہ سلطانی جمہور کا جو ہے وہ زمانہ آ گیا ہے اور اب عوام گویا حاکم ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایک فضول بات ہے، اور یہ تصور ہوتا ہے کہ جو پرانے بادشاہ ہوتے تھے ان کے اندر جو ہے مطلق العنانی ہوتی تھی اور جناب وہ جو چاہتے تھے کرتے تھے، ان کا کہا ہوا وہ قانون تھا۔ ایسا نہیں تھا۔ اگر آپ دیکھیے قرآن مجید میں بالکل آپ سمجھ لیں سرکشی بھی اور طاقت کا سمبل کس کو بتایا گیا ہے؟ فرعون کو۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور کہا نا کہ یہ جو ھذی الانہار تجری من تحتی، اور الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس اختیار نہیں ہے مصر کا اور ساری نہریں میں؟ لیکن آپ دیکھتے چلی جائیے جگہ جگہ جب معاملہ ہوتا ہے، سیدنا موسیٰ آئے ہیں تو پھر گویا وہ مشورہ بھی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں درباریوں کا کیا موڈ ہے کیا نہیں ہے۔ انہی درباریوں میں سے آپ دیکھیے ایک آدمی اتنا اس کو ہمت ہوئی، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ، ایک لمبی تقریر اس نے کی اور پورے دربار نے وہ تقریر سنی۔ یہ تو نہیں ہوا کہ زبان کھولتے ہی اس پہ جو ہے وہ تلوار کا وار کر دیا گیا۔ تو یہ ایسے ہی ہمارے ہاں ایک مت ہے کہ جو ہے ملوکیت میں جو ہے مشورہ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے ملکہ سبا، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان کا معاملہ ہے، جب ان کے پاس سیدنا سلیمان کا خط آیا تو انہوں نے بلایا اپنے درباریوں کو، کہا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر کیا کہا ما کنت قاطعۃ امرا، کہا کہ میں کسی بڑے معاملے کو طے نہیں کرتی جب تک کہ تم سے مشورہ نہ لے لوں، تمہیں مشورے میں شریک نہ کر لوں۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ مشورہ ہونا چاہیے، اس مشورے کا کوئی بھی میڈیم اختیار کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی بھی موڈس آپرینڈی آپ بنا لیں کہ بھئی مشورے کا یہ نظام ہوگا، اس کا عنوان آپ کچھ بھی رکھ لیں۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ مسلمانوں کے باہمی معاملات جو ہیں، خاص طور پہ وہ معاملات کہ جن کا تعلق اجتہادی امور سے ہوتا ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ مملکت کے نظم سے ہوتا ہے، جس کا تعلق شرعی اصولوں سے نہیں ہوتا، حلال و حرام سے نہیں ہوتا، وہ مشورے سے چلتے ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارہ فی الامور کلہا کالسورۃ من القرآن۔ جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا، اس اہتمام سے تلقین فرمایا جیسے آپ قرآن کی کوئی سورت تعلیم فرماتے تھے، یعنی جس اہتمام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
قرآن پڑھاتے تھے، قرآن کی کسی سورت کی تعلیم کرتے تھے، اسی اہتمام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی اہمیت کے ساتھ آپ نے ہمیں سکھایا کہ ہم ہر معاملے میں اللہ سے خیر طلب کریں۔ اور پھر کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر، اے لوگو جب تمہیں کوئی معاملہ پریشان کرے، کسی معاملے میں تم گو مگو کا شکار ہو، انڈیسائسونیس کا شکار ہو، پریشانی لاحق ہو، معلوم نہیں ہو رہا یہ کروں یا یہ کروں، تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْن مِّن غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، تو چاہیے یہ کہ تم 2 رکعت نماز ادا کرو فرض کے علاوہ۔ ایک تو نماز فرض ہے جو ادا کرنی ہے، تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ کہا کہ جب تمہیں کوئی ایسا معاملہ ہو، تم استخارہ کرنا چاہتے ہو، اللہ سے خیر طلب کرنا چاہتے ہو، تو پہلے یہ کرو کہ 2 رکعت نماز ادا کرو۔ جیسے اپنی ایک بندگی کو اللہ کے حضور میں بطور وسیلے کے پیش کرو جو تمہاری طلب ہے اس سے پہلے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے نا کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا یہ سب کے نزدیک ثابت ہے کہ انسان کوئی نیکی کرے، کوئی صدقہ کرے، کوئی قرآن پڑھے، کسی کی مدد کرے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ جو یہ خدمت میں نے بجا لائی ہے اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے میری اس دعا کو قبول فرما لے۔ تو اس میں یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر ظاہر بات ہے نماز کیا ہے؟ نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور اللہ کی حضوری میں رہنے کا سب سے بڑا احساس ہے۔ تو گویا دعا کے لیے ایک ماحول بن جائے نا، تو کہا کہ ایک دم بس ہاتھ اٹھا کے دعا کر لو، پہلے 2 رکعت نماز اللہ کے حضور میں ادا کرو۔ اور یہ کیا ہے کہ فرض کے علاوہ 2 رکعت، کوئی بھی 2 رکعت، ثم لیقل، پھر چاہیے کہ یہ کہے۔ اب کہا کہ اس کے بعد یہ کہے، اس میں 2 رائے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن قیم جو ان کے جلیل القدر شاگرد ہیں، ان کی اور کچھ اور ائمہ کا خیال یہ ہے کہ نماز کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ نماز جب مکمل ہونے والی ہوتی ہے اس وقت۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو آخری قعدہ ہوتا ہے نا 2 رکعت یا 4 رکعت میں جو آخری قعدہ ہے وہ اصل میں دعا ہی کے لیے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ بھئی پہلے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرو جس کو ہم التحیات کہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے مجھ پہ درود بھیجو، ثم لیتخیر من الدعاء ما اعجبہ، اور پھر جو تمہیں اچھی لگے دعا وہ کرو۔ ہمارے ہاں تو شروع سے چونکہ نماز کی کتابوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ التحیات اور درود، اس کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ التحیات سے شروع کر کے حساب کے درمیان ہمیں ایک لمحے کا بھی کوئی توجہ نہیں ہوتی، یعنی آٹو پہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم نے پہلے جو ہے التحیات پڑھی، اس کے بعد پھر ہم نے درود پڑھا، اس کے بعد یہ دعا پڑھ کے ٹھک کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ تو پیغمبر سے تو کئی دعائیں ثابت ہیں اور کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، یعنی قرآن مجید کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کوئی دعا، بلکہ اور عربی زبان میں قرآن و سنت سے، اس کے ڈکشن سے قریب کوئی عبارت خود سے بھی آدمی بنا سکتا ہے، اس کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اسی لیے ان کی رائے یہ تھی کہ بھائی نماز کے بعد کا مطلب ہے سلام سے پہلے یہ دعا پڑھ لو، لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ نہیں، نماز تم نے مکمل کر لی، سلام پھیر لیا، پھر جیسے دعا کا ادب ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اب یہ دعا کرو، تو 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد پھر یہ دعا کرو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ تیرے علم کی بنیاد پر، اس پر اعتماد کرتے ہوئے میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور اے اللہ تیری قدرت سے میں طاقت حاصل کرتا ہوں، طاقت طلب کرتا ہوں۔ دیکھیے کوئی بھی دنیا میں انسان کو کام کرنا ہے نا تو اس کے لیے 2 چیزیں درکار ہیں۔ آج بھی یہ بات بہت مفکرین بھی یہ کہتے ہیں نا کہ 2 چیزیں درکار ہوتی ہیں، نالج اینڈ پاور، علم اور طاقت، یہ دونوں چیزیں درکار ہیں۔ تو جو بھی آپ کو ایک چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا ہے نا، پہلے اس کے لیے ایک ضروری علم درکار ہے اور اس کے بعد اس کو کرنے کی ایک صلاحیت درکار ہے جس کو طاقت یا قدرت یا پاور کہتے ہیں۔ تو ہر دور میں یہ دونوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کر اور دنیا پر جو ہے وہ حکمرانی اور دنیا کی جو ہے وہ حکومت، اس کے لیے بھی درکار ہوتی ہے۔ تو کہا کہ میں اے اللہ تیرے علم سے میں خیر کا طالب ہوں اور تیری قدرت سے میں قدرت کا طالب ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور اے اللہ میں تیرے فضل عظیم کا طالب ہوں۔ کل فضل تیرے ہاتھ میں ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، جو کچھ ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، سارا فضل، ساری فضیلت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی جا رہی ہے، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، کیٹیگوریکل ہے۔
اے اللہ تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، تو علم رکھتا ہے میں کوئی علم نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھیں نا، نفی کی جا رہی ہے، مطلق نفی۔ اگرچہ انسان کچھ قدرت رکھتا ہے، ہیومن ایجنسی ہے، انسان علم بھی رکھتا ہے اور انسان جو ہے وہ علم کو بروئے کار بھی لاتا ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مقابل میں جب بھی کسی چیز کا تذکرہ کیا جائے گا تو گویا وہ ہے ہی نہیں۔ اے اللہ تیری قدرت کے مقابل میں میری قدرت اتنی نامنل ہے کہ گویا ہے ہی نہیں، اور تیرے علم کے مقابل میں میرا علم ایسا ہے کہ جیسے نہیں ہے۔ اور یہی اصل میں وحدت الوجود کی جو سب سے سیف تعبیر ہے وہ یہی تعبیر ہے کہ وحدت الوجود ان معنوں میں کہ اللہ کے وجود کے مقابل یا اس کے سامنے یا اس کے ریفرنس سے کسی کا کوئی وجود نہیں۔ ورنہ وجود تو ہے، انسانوں کا بھی ہے، کائنات کا بھی ہے، لیکن جب اللہ ریفرنٹ بنتا ہے تو گویا کوئی وجود نہیں ہے سوائے اللہ کے، وحدت الوجود، ایک ہی وجود ہے۔ تو بہرحال فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اے اللہ تو ہی ہے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے غیب کا، چھپی ہوئی چیزوں کا۔ انسان کے دیکھیں نا زندگی میں جو سب سے بڑے اندیشے ہوتے ہیں وہ ان سین کے ہوتے ہیں نا، یعنی ان فورسین ہم کہتے ہیں، یہ ان فورسین سرکمسٹانسز ہو گئے جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ انسان کو سب سے زیادہ جو اندیشے ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، نرسوں کیا ہوگا۔ آج ہم ایک فیصلہ لے رہے ہیں، آج ہم ایک قدم اٹھانے لگے ہیں، اس کی ریپرکیشنز کیا ہوں گی، اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ تو خاص طور پہ یہاں غیب کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اے اللہ ہمارے لیے مستقبل بالکل اندھیرے میں ہے، اور ہمیں اس سے منع بھی کیا گیا ہے کہ ہم اس اندھیرے میں جھانکنے کی یا نقب لگانے کی کوشش کریں۔ یہ جو انسان کے اندر ایک جو خواہش ہوتی ہے نا پروفیسی کی، کہ بھئی وہ جاتا ہے نجومیوں کے پاس اور ٹیرو کارڈز اور یہ اور وہ اور عاملین کے پاس، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، میں کیا بڑا ہو کے کیا بنوں گا، کتنا کاروبار کروں گا، کیا کروں گا۔ تو ہمیں اس سے روکا گیا ہے کہ یہ جو غیب ہے یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ان اللہ عندہ، اسی طرح ساعت جو ہے وہ بھی اسی کے اندر آتی ہے۔ تو کہا کہ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، جو ان سین ہیں، جو ظاہر نہیں ہیں، تو ان کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر۔ اب دیکھیں نا، دعا کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ پہلے اللہ کی شان بیان کی جائے، اپنی بے بسی بیان کی جائے، اس کے بعد اللہ سے مانگا جائے۔ اب یہاں سے طلب شروع ہو رہی ہے۔ ہم بار بار عرض کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ماڈل ہے نا دعا کا، اس میں بھی آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی خوشامد ہے، اللہ کی مداحی ہے۔ اس کے بعد اپنی اوقات اور حیثیت کا بیان ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد طلب ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اللہ سے مانگنے کا یہ ادب ہے کہ پہلے اللہ کی شان بیان کی جائے، اللہ کی خوشامد کی جائے، اس کے بعد پھر مسئلہ سامنے رکھا جائے۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیے یہی ہوا ہے، ابھی تک کوئی طلب نہیں ہے، اب طلب شروع ہو رہی ہے۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے یقیناً کہ یہ جو امر ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ اس امر کو فریز کرے، عربی میں کر لے، اردو میں کر لے، دل میں اس کو حاضر کر لے اس بات کو۔ اے اللہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو شادی کا معاملہ ہے، یہ جو کاروبار کا معاملہ ہے، یہ جو پارٹنرشپ کا معاملہ ہے، اے اللہ اگر یہ تیرے علم کے مطابق بہتر ہے میرے دین کے لیے، میری دنیاوی زندگی کے لیے، میری گزران کے لیے، اور میرے معاملے کے انجام کے لیے۔ اور ایک روایت میں ہے عاجلی امری و عاجلی ہی۔ عاجل امر کیا ہوتا ہے؟ جو نقد ہے دنیا میں، اور عاجل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو انجام ہے۔ یعنی اگر یہ معاملہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے، فَقْدُرْهُ لِي، اے اللہ تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، میرے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے کہ میں اس کو حاصل کر لوں۔ وَيَسِّرْهُ لِي، اور اے اللہ تو اس کو میرے لیے میسر کر دے، آسان کر دے۔ ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اور اے اللہ تو پھر اس میں میرے لیے برکت بھی عطا کر، اس کے اندر جو امکانات خیر ہیں وہ سارے بروئے کار آ جائیں، اس کے پورے پوٹینشلز ایکچولائز ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو کہا کہ اے اللہ تو اس میں میرے لیے برکت دے۔ وَإِن كُنتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ، اس کو فریز کرے اس معاملے کو، اگر یہ برا ہے میرے دین کے لیے، میری دنیا کی گزران کے لیے، اور میرے معاملے کے انجام کے لیے، یا فرمایا عاجلی امری او عاجلی ہی، کہ نقد معاملے کے لیے یا جو ادھار کا آخرت کا معاملہ ہے اس کے لیے برا ہے، فَاصْرِفْهُ عَنِّي،
اس کو مجھ سے ہٹا دے، دور کر دے، وصرفنی عن، اور مجھے اس سے دور کر دے، وقدر لی الخیر حیث کان، اور جہاں بھی خیر ہو، جو بھی خیر ہو اس کو میرے لیے مقدر کر دے، جہاں کہیں بھی ہے، یعنی اس کو تو دور کر دے، اس کو تو ہٹا دے، اور جہاں بھی خیر ہے تو اے اللہ میرے لیے مقدر کر دے، ثم رضنی بہ، اور اے اللہ تو پھر اس پر مجھے راضی بھی کر دے۔ وہاں کیا تھا؟ برکت دے دے، اور ایک معاملہ اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھ سے دور ہو جائے، ہٹ جائے، اور میں اس پہ راضی بھی ہو جاؤں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے، کہیں رشتہ نہیں ہو پاتا، کہیں کاروبار نہیں کر پاتا، اور پھر وہ چیز روگ بن جاتی ہے ہمارے لیے، وہ ایک ریگریٹس بن جاتی ہے، وہ ہوکا بن جاتا ہے ہمارے لیے۔ کہا کہ نہیں، جو چیز میرے لیے بری ہے دور بھی کر دے، اور مجھے اس پہ راضی بھی کر دے، خوش بھی کر دے، مطمئن بھی کر دے۔ تو یہ استخارہ ہے۔ بعض کچھ روایتوں میں جیسے مختصر استخارہ بھی ہے کہ اللہم خر لی واختر لی، اے اللہ تو میرے لیے اس چیز کو جو ہے وہ پسند کر دے اور اس کو میرے لیے اختیار کر لے۔ تو اللہم خر لی واختر لی۔ پھر کچھ اور دعائیں بھی ہیں، اللہم الہمنی رشدی، اے اللہ تو مجھے رشد الہام کر دے، اللہم سددنی، اے اللہ تو مجھے سیدھا کر دے، یا اللہم یسر لی السداد، اے اللہ تو میرے لیے سداد کو، سیدھے پن کو میسر کر دے۔ تو یہ استخارہ ہے۔ اس کا طریقہ سادہ یہی ہے کہ 2 رکعت نماز فرض کے علاوہ ادا کی جائے، اس کے بعد یہ دعا کی جائے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں غلط العوام یہ ہے کہ بھائی رات کو کرنا چاہیے، پھر انسان سوئے گا تو اس کو خواب آئے گا۔ کوئی تعلق اس کا خواب سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی چیز سجھا دیں خواب میں، یہ ممکن ہے کہ خواب میں کوئی رہنمائی کر دیں۔ باقی اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اس کو بہت پراسرار عمل بنا لیا ہے، استخارہ نکلنا، انہوں نے اپنا کوئی ایک تصور بنایا ہوا، جی استخارہ نہیں نکل رہا۔ تو استخارہ نکلنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ یقیناً کوئی خواب ہی آنی ہے، کوئی بشارت ہونی ہے، کوئی منظر سامنے آنا ہے۔ جو چیز آپ کرنے جا رہے تھے اس پر دل ٹھکنا شروع ہو جائے، رکاوٹیں دور ہونی شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے، اطمینان قلب ہونا شروع ہو جائے تو استخارہ پازیٹیو ہے۔ اور اگر جو ہے خارج میں رکاوٹیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں، دل میں خلجان بڑھ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں خیر نہیں ہے۔ تو یہ کوئی پراسرار طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں استخارہ کروانا، اصولی طور پہ تو دیکھیں استخارہ ایک دعا ہے، تو ہر دعا انسان خود بھی کر سکتا ہے، کسی سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن استخارے کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ اس نوعیت کی دعا ہے کہ اس کو خود ہی کرنا چاہیے۔ جواز موجود ہے، لیکن کہتے ہیں سنت یہی ہے، اور وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ صحابہ کرام سے ہمیں ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے اپنے لیے استخارہ پیغمبر سے کروایا ہو۔ پیغمبر سے ویسے دعائیں کروائی ہیں، پیغمبر سے مشورہ بھی لیا ہے، لیکن یہ جو استخارہ کروانے کا عمل ہے یہ بہتر ہے خود کیا جائے۔ اب تو خیر یہ ایک کاروبار بن گیا ہے، اور استخارہ آن لائن بھی ہوتا ہے اور انسٹنٹ بھی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ایک جو ہے دھندا لوگوں نے بنا رکھا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو وہ ہاں ٹھیک ہے، انسان کا بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے تو یعنی ماں جو ہے اپنی ماں سے کہہ دے، ٹھیک ہے، اور اپنی بہن سے کہہ دے جن کا اس معاملے سے تعلق ہے نا، تو وہ چونکہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ معاملہ بہت پرسنل ہے، آدمی پوچھ رہا ہے اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، تو اب کوئی دوسرا آدمی ہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کا وہ غم ہی نہیں ہے، اس کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، اس وجہ سے اس سے استخارہ کروانا کوئی لاجیکل بات بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ استخارہ ہے جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ایسے تعلیم کیا جیسے قرآن مجید کی کوئی صورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم انصر المسلمین فی کل مکان۔ اللہم انصر المسلمین والمسلمات۔ اللہم انصر المسلمین فی فلسطین۔ اللہم انصر المسلمین فی غزہ۔ اللہم ثبت اقدامہم، اللہم ثبت اقدامہم، اللہم ثبت اقدامہم۔ ربنا افرغ علیہم صبرا، ربنا افرغ علیہم صبرا، ربنا افرغ علیہم صبرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔